بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں ہم ایک مرتبہ پھر ایک عظیم المرتبہ شخصیت، میری مراد جو کئی تحریکوں کے کئی اداروں کے ذمہ دار سرپرست ہیں اور اس وقت ملک بھر میں کافی چرچے میں ہے، بڑی بے پناہ ان کی خدمات ہے، یعنی میری مراد ایک مثال عالم دین شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد سالم قاسمی یمنی آج ہمارے تحفظ دین میڈیا کے اس خاص پروگرام میں مہمان خصوصی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب کا تحفظ دین میڈیا کے اسٹوڈیو میں اور اس خاص پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب کافی مصروف ہیں، اس کے باوجود مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے بڑی گزارشوں کے بعد دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں کچھ گفتگو کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ مذاکرے ہوں گے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت پروگرام کی ویڈیو کی لنک کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، اس کو خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی صاحب جو ہے ایک بانی اور ذمہ دار ہیں، ایک تحریک ہے انسانیت ابھیان، غالباً آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہوگا، تو مفتی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگ حضرت مفتی صاحب سے جانیں گے کہ یہ تحریک کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور آئندہ اس کے سلسلے میں ان کی کیا عزائم ہے۔ بہرحال سب سے پہلے مفتی صاحب کو میں کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی آمد کے سلسلے میں کچھ آپ کا مختصر سا تعارف بھی کرا دیں، اور سب سے پہلے یہی سوال ہے سمجھ لیں کہ یہ جو تحریک ہے آپ کی انسانیت ابھیان، یہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار ہے، کس طرح اس میں کام کرتے ہیں آپ، تھوڑا ناظرین کے لیے تعارف ہو جائے، اس ضمن میں کچھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ اصل جو تحریک ہے، یہ ملک اور ملت کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ہم لوگوں نے سن 2010 میں ہندوستان کے اپنے اکابرین کے مشورے سے اس کام کی بنیاد رکھی۔ سن 2010 میں جب ہم لوگوں نے برادران وطن سے ہمارا میل جول ہوا، میرا کاروبار تجارتی سلسلہ ہے، تو اس وقت میں ایسا محسوس ہوا کہ بہت ساری ایسی غلط باتیں، غلط فہمیاں، غلط میسیجز اسلام کے بارے میں ہمارے ہندو بھائیوں تک، نان مسلم بھائیوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات، بہت سارے اعتراضات، بڑی غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ان کے دل دماغ میں گردش کر رہی ہیں۔ میڈیا کی بھی اس میں بڑی لاپرواہی رہی ہے کہ جو بھی چیزیں آئی اس کو توڑ مروڑ کے جو انہوں نے ایک مسلم لباس کے نام سے، داڑھی ٹوپی پگڑی کے نام سے جو ایک سلسلہ عام کیا ہے، اس وجہ سے بہت سارا موقع ملا لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہونے کا۔ اور ایک ٹیم ہے اب جو یہ چاہتی ہے کہ ملک میں نفرت بنی رہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، جاٹ، جتنی بھی الگ چھوٹی بڑی ذاتیں ہیں، اس کے اندر نفرت پیدا کرنے کا، ایک وائرس عام کرنے کا ایک لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ان کو اس میں مزہ آتا ہے، وہ ان کا ایک قسم کا مذہب سمجھ لیجیے، وہ ان کا ایک مشن سمجھ لیجیے۔ جیسے انگریزوں نے 200 سال یہاں جو حکومت کی، انہوں نے بھارت واسیوں کو دیکھ لیا، بھاپ لیا کہ اگر یہ لوگوں کو آپس میں لڑایا نہیں گیا تو ان پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ لوگوں نے جو 200 سال نکالے، وہ یہاں پر 10 20 25 سال نہیں نکال سکتے تھے۔ اگر ہندوستانی ہم ایک بن کر رہتے، وہ 10 سال بھی حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسلم نوابوں کو ہندو نوابوں سے، مسلم راجاؤں کو ہندو راجاؤں سے جو آپس میں دوریاں پیدا کر دی کہ ایک دوسرے سے خوف ہونے لگا اور ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگی۔ اس نفرت کا فائدہ انگریز بڑی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ بہت بڑی قوم اور بڑے بھارت کے اوپر وہ لوگوں نے 200 سال تک راج کیا۔ جب اس بات کو بھارت واسی سمجھے، اس کو بڑا وقت ہو چکا تھا، تو اس کی ایک بہت اہم میٹنگ ایک لکھنؤ میں بھی آرگنائز ہوئی تھی، اور اس کی ایک اہم میٹنگ بامبے میں بھی تھی۔ اس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں۔ یہ 1916، یعنی بڑی دیر ہو چکی تھی، لیکن لگ بھگ 150 سال کے بعد میں وہ میٹنگ آرگنائز ہو رہی ہے، جبکہ 150 سال تک وہ فتنہ پھیلاتے رہے۔ تو 150 سال کے بعد میں جو لکھنؤ پیکٹ کی مہم ہوئی 1916 میں،
ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جین کے درمیان جتنی بھی چھوٹی بڑی ذاتیں ان کو بلایا گیا اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا گیا، اور ہم سب بھارتی ہے اور بھارت واسی ہے، اور ہم سب کو مل کر یہ انگریزوں کو جنہوں نے ہم پر ظلم زیادتیوں کے پہاڑ توڑے اور ہمیں بھارت واسیوں کو آپس میں لڑایا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا مومنٹ شروع کیا گیا۔ وہ مومنٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جین جاٹ مراٹھا جتنے بھی لوگ تھے جو الگ الگ بٹے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے مذہب میں اپنی اپنی ذاتوں میں اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ کر رہے تھے اور دوسروں کے خلاف میں استعمال کر رہے تھے، وہ سب ایک ہو کر انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولا تو انگریز یہاں سے بھاگے۔ تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انگریز سے ہم تو آزاد ہو گئے، لیکن انگریزوں نے جو ایک فتنہ اور ایک وائرس چھوڑا تھا نفرت کا ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جین کے درمیان میں، وہ وائرس ختم نہیں ہو بلکہ وہ وائرس بڑھ رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دیش آزاد ہوا، جب تک بھارت واسی آپس میں نفرت سے آزاد نہیں ہوں گے صحیح معنوں میں ہمارا دیش آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ نفرت کی آگ بڑھے اور اس کا نقصان دیش کو بھی جھیلنا پڑے، اور دیش واسی تو جھیل ہی رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک فکر ہوئی کہ اسلام کا جو صحیح پریچے نہیں لوگوں کو ہے ان تک صحیح پریچے ہو، وہ اسلام کو جانے سمجھے، اور جن کو ہندو دھرم کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے وہ گیتا کا وید کا نالج لے، اس کا مطالعہ کرے، اور معلومات لینے کے بعد میں آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں ہیں۔ جس طرح سے بائبل ہے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اسی طرح گرو نانک صاحب کے جو پارٹس لکھے انہوں نے اور لوگوں کو سمجھایا ہے، تو آپ اگر جاننا چاہتے تو اس کو پڑھیے۔ ہر مذہب کی کتاب ہر لینگویج میں آپ کو اویلیبل ہے، آپ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں، لیکن جہاں پر محبت اور دیش کی یونٹی مل سکتی ہے وہ نہیں پڑھتے ہم۔ جہاں نفرت مل رہی ہے اور جھوٹی باتیں چلائی جا رہی ہے، ہندو کے بارے میں بولو یا کرسچنز کے بارے میں بولو یا بودھسٹ کے بارے میں بولو، خاص طور سے مسلمز کے بارے میں، یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور پھر بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ جس شخص کے اتنے شان و شوکت سے جس کا جنازہ نکلا تھا، معلوم پڑا وہ مردہ ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ معلوم پڑا کہ جس کو آپ ٹیررزم کے نام سے بدنام کر رہے تھے، جس کو دہشت گرد بتا رہے تھے، معلوم پڑا کہ جس کو آپ بدنام کر رہے تھے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سے پڑا۔ تو اس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلطیاں دیش میں نہ ہو، اور دیش سلامت اسی وقت رہے گا جب ہمارے درمیان میں پیار محبت ایکتا اکھنڈتا بنی رہیں گی۔ دیش کو مضبوط کرنا ہے تو ایکتا اکھنڈتا اور غلط فہمیوں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ انسانیت ابھیان تحریک شروع کی، جس کا سلوگن ہے انصاف لاؤ دیش بچاؤ بھارت واسیوں نفرت مٹاؤ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے آپ کا جو اغراض و مقاصد ہے وہ سمجھ میں آئے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تحریک کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے بہت سارے اسٹیٹس میں الگ الگ ضلعوں میں زون وائز پروگرامز لیے، انسانیت ابھیان کانفرنس کے نام سے ہم لوگوں نے پروگرامز لیے، جیسے کہ ہم لوگوں نے آل ودربھ پورے ودربھ کے 11 ضلعوں کو امراوتی میں سرو دھرم سرو ذاتی سرو پکش سرو مسلک، یعنی جتنے بھی مسلک کے علماء ہیں سنجیدہ، جو بدتمیزی کی باتیں کرتے اور الجھنے کی باتیں کرتے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کے اندر واقعی علم تحمل اور دور اندیشی، ایسے علماء کو ہم لوگ لا کر ایک کلمے کی نسبت پر اور ایک دیش واسی کی نسبت پر ہم لوگ کا ایک صاف موٹو ہے کہ بھئی ہمارا مالک خالق ایک ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو بودھ ہو، سب کا خالق مالک ایک ہے، سب کے باپ آدم، بھلے سے اس کو کوئی اور لینگویج میں کچھ اور کہتے ہو، تو آدم سب کے والد ہے۔ اور اسی طرح ہمارا دیش تمام الگ چھوٹی بڑی ذاتیوں کا جو دیش ہے وہ دیش بھارت ہے، تو ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق و مالک ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، بھلے سے اس کا نام الگ ہے، ہمارا باپ ایک ہے جو آدم علیہ السلام ہے، ہمارا ملک ایک ہے۔ اگر ہمارا سب کچھ اتنا ایکول ہے پھر بھی ہم آپس میں نفرت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ مہابھارت کی تیاری میں رہیں گے، کوئی نیا یدھ کھڑا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے اور اپنے دیش کے لیے بھی بڑی خسارے کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سبھی پکش کو، سبھی ذات کو، سبھی مسلک کے دھرم گروؤں کو، ہر پارٹی کے لیڈر کو، سب کو بلاتے اور صرف انصاف اور انسانیت پر بات کرتے۔ آپ کا مذہب کیا، اس سے کوئی ہم کو نہ نفرت ہے اور نہ اس سے چرچا ہے۔ آپ کے مذہب میں جو بھی انسانیت کی بات ہے، وید میں کیا کہا گیا، گیتا میں کیا کہا گیا، بائبل میں کیا کہا گیا، گوتم بدھ نے کیا کہا، محمد پیغمبر نے کیا کہا، آپ وہ اچھے وچار رکھیے،
صرف ہمارا منچ کیا ہے کہ آل مذہب کے دھرم گرو، آل مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی جو انصاف اور انسانیت، جیسے ہمارے انسانوں کا اور دنیا میں جینے والوں تمام چرند و پرند دو چیز پر ان کی زندگی ہے، ہوا اور پانی، یہ بنیادی چیز ہے، ویسے انسانی سماج کا جو جیون ہے وہ دو چیزیں، انصاف اور انسانیت۔ جس سماج سے انصاف اور انسانیت ختم ہو جائے قاری صاحب، وہ سماج نہیں، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندو مسلم سکھ عیسائی کا جو سماج ہے، جو بھارت کا سماج ہے، اس دنیا کا جو سماج ہے، یہ انصاف اور انسانیت سے لہلائے اور خوشگوار رہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو ہم لوگ یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، سبھی ذات، سبھی مسلک، سبھی مذہب اور تمام سیاسی پارٹیوں کو لے کر، ایون جو ہے ہم لوگ جو این جی اوز ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، چاہے وہ کٹر ہو، چاہے وہ سوشل ہو، ہم سب کو بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کی کٹرتا کو انسانیت اور انصاف اور محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ کے اس تحریک کے ساتھ میں کون کون جڑا ہوا ہے؟ میری مراد جیسا مسلکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے آپ کے ساتھ کون کون ہے اس وقت؟ اس میں اصل میں کیا ہے کہ ہم نے جیسے کہ آل ودربھ امراوتی میں پروگرام کیا، پھر بعد میں آل مراٹھواڑہ 8 ضلع کا ہم نے اورنگ آباد میں پروگرام کیا، آل کھاندے جلگاؤں میں کیا، آل کوکن پنویل میں کیا، آل مہاراشٹرا ممبئی میں کیا، اسی طرح آل اتر پردیش لکھنؤ میں کیا، کلکتہ میں کیا، اور پھر ہم نے حیدرآباد میں پروگرام کیے، اس طرح سے بنگلور میں ہوئے۔ تو الگ الگ جو علاقوں میں، راجستھان ہے، بہار ہے، دلی ہے، تو ہم لوگوں نے یہ جو پروگرامز کیے، اس میں تمام مذہب کے لوگوں کو بلایا، تمام مسلک کے سنجیدہ علماء کو بلایا، اور ان سے یہی کہا کہ آپ انصاف اور انسانیت سے آپ کے فالوور کو آپ بات رکھیے، جو آپ کی بات مانتے ہیں ان کو آپ انصاف اور انسانیت کو کیسے بڑھاوا دیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے دیش کے اندر آج سے 25 سال پہلے ایجوکیشن کا جو پیمانہ ہے بہت کم تھا، بڑے مطلب 30 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن جو آج لیول ہے بڑھ گیا۔ کیوں کہ تمام دیش واسیوں نے اور حکومت نے مل کر کوشش کی کہ ہمارے دیش کا ایجوکیشن لیول بڑھنا چاہیے، تو اس 25-30 سال میں ہمارا جو ریشو ہے ایجوکیشن کا وہ بڑھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے دیش واسی اور دیش کی حکومت، اسٹیٹ کی حکومت، تمام دھرم گرو یہ چاہیں کہ ہمارے آپس کی نفرتیں اور غلط فہمیاں پیدا نہ ہو دیش واسیوں میں، انصاف اور انسانیت سے دیش بڑھے، تو ہمارے دیش کی پرگتی کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو پاکستان سے خطرہ نہیں ہے، اس کو چائنا سے خطرہ نہیں، جتنا خطرہ اس کو آپس کی نفرت سے، اور آپس کی نفرت جو پھیلا رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بکے جا رہا ہے، اور سامنے والا آدمی خاموش سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑے بھائی کا کردار نبھا رہا ہے، چھوٹا بھائی کہ بدتمیزی بڑا بھائی کر رہا ہے اور چھوٹا بھائی اس کے ظلم اور مظالم اور بدتمیزی کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں کہ شاید میرے برداشت کرنے سے اگر یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھائی ڈر رہا ہے۔ تو چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی ڈر نہیں رہا، بلکہ ابھی کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا کردار نبھانا شروع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ برداشت کی سیمائیں کسی بھی مذہب کی، چاہے وہ دلت ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے جین ہو، چاہے مراٹھا ہو، چاہے وہ بمن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو، اس کے صبر کا پیمانہ پھوٹنا نہیں چاہیے، اس پہ ظلم اور اتیاچار اتنا نہ ہو کہ اوپر والے کی طرف سے ہی ہم پر کوئی آفت یا عذاب آئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دیش پر امن رہے، اس کے لیے ہم لوگ سرو پکش، سرو دھرم، سرو ذات کے دھرم گرو اور تمام لیڈر سے کہتے ہیں کہ یہ دیش بہت پیارا، بڑا دیالو اور بہت زرخیز دیش ہمیں ملا ہے۔ اس دیش کو غلط فہمیوں اور نفرت کی آگ سے بچانا سب سے پہلا فریضہ ہے بھارت واسی کا، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے کہ پورے بھارت واسیوں کا اس میں ہمیں ساتھ ملے۔ برادران وطن، یعنی خصوصی اعتبار سے ہندو بھائیوں میں جو مسلمانوں کے تعلق سے ایک غلط فہمیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جی، تو یہ کیوں ہوا اور اس کا کیا حل ہے اپنے پاس؟ اس کی جو چند بنیادی باتیں ہیں، ایک تو مسلمان نہ رہا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو دل و جان سے جس مذہب کو آپ نے قبول کیا ہے، اس کو دل و جان سے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ زبان سے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلم ہوں، الحمدللہ۔ اور تیسرا، آپ نے پریکٹیکلی لائف میں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ نے ماشاءاللہ اسلام تو ایکسیپٹ کیا،
یا ماں باپ کی وجہ سے کہہ لیجئے یا خاندان کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا تو آپ نے سرچ کیا اور پھر آپ کو اسلام اچھا لگا تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ کسی کمپنی میں اگر وہاں کے امپلائی بنتے ہو اور وہاں پر آپ دستخط کرتے ہو کہ میں آپ کے پاس کل سے جاب پر آؤں گا، اور پھر وہ نہ آئیڈینٹی کارڈ بنائے، نہ اس کے قانون کو فالو کرے اور نہ ڈیوٹی اور سروس پہ جائے، تو آپ کو تنخواہ تو نہیں ملے گی، بلکہ آپ اس کمپنی کو خراب کر رہے ہو، اور ایک شخص کی جو جگہ، آپ کی جگہ پہ کوئی اور اچھا قابل آدمی آ سکتا ہے، اس جگہ کو آپ خراب کر رہے ہیں. اسی طرح مسلمان کا جو بنیادی کردار ہے وہ بگڑ گیا. وہ لوگوں کو دینے کے لیے آیا تھا، جو کلچر ہے انصاف کا، انسانیت کا، اچھے اخلاق کا، رحمت کا، شفقت کا، خدمت کا، وہ تمام چیزیں اس میں سے دھیرے دھیرے چلتے گئے اور وہ دوسرے کی چیزیں اڈاپٹ کرنے لگا. اور جب وہ دوسرے کی چیزیں اڈاپٹ کرنے لگا تو وہ ملا جھولا ہو گیا، نہ وہ اسلام کا رہا اور نہ کسی اور مذہب کا رہا. تو ایسے وقت میں جو نان مسلمس ہیں وہ جب کسی مسلم کو دیکھتے تو کہتے ہیں اس کا لباس ہمارے جیسا، اس کا ویوہار ہمارے جیسا، وہ بھی گالی دیتا ہے، ہم بھی گالی دیتے ہیں، وہ سگریٹ پیتا ہے، ہم بھی پیتے، کبھی کبھی کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے. تو جو مسلم کی جو آئیڈینٹی تھی، جو اسلام کی خوبی اور اخلاق اور کردار تھے، وہ کردار مسلمانوں نے جب سے اپنانا چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے ایک مس میسج کا موقع مل گیا، غلط فہمی پہنچانے والوں کو، پیدا کرنے والوں کو. ان کو تو کنٹینٹ چاہیے تھا، ان کو تو کنٹینٹ چاہیے تھا. اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے اور صحیح معنوں میں آپ اسلام کو فالو کرتے تو ہندو بھائی خود کہتے کہ نہیں، ہم تو زندگی بھر سے دیکھ رہے کہ ان کی نماز، ان کی پاکیزگی، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی سب چیزیں کیسی ہے، وہ تو پوتر بات. تو ہم نے جو ہمارے بچوں کی اسلامک تربیت نہیں کی. آپ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ آئی ایس مت بنیے، آئی پی ایس مت بنیے، ڈاکٹر مت بنیے، انجینئر سب بنیے، سائنٹسٹ بنیے، سب بنیے، پہلے آپ مسلمان بنیے. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ کہ جس سے دوسروں کو سلامتی پہنچے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ کہ سلامتی پہنچانے کے آپ گہوارہ اور منبع ہو، اس کا نام ہے اسلام. آپ اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مطلب کیا؟ کہ میں اب کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ میری زبان سے، نہ میری ہاتھ سے، نہ میری فکر سے. نقصان سے بچانے والا اور نقصان سے بچنے والا، یہ ہے مسلم. سلامتی والا اور سلامتی کے کانسیپٹ کو اوڑھنے والا مسلم. آج نہ اس میں سلامتی بچی، تو ظاہر بات ہے کہ ہماری اسلام کو فالو نہ کرنی. جتنے بھی آئی ایس آئی پی ایس دیکھیں گے آپ، وہ نماز پڑھتے کتنے پڑھتے آپ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر دیکھ لیجئے کتنے پڑھتے، انجینئر. آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے، لیکن آپ جو صحیح جو اسلام کا پیغام ہے اس کو فالو جب تک نہیں کریں گے تو آپ کی فیلڈ میں اسلام کا جو صحیح ڈائریکشن جانا چاہیے، جو اس کا انٹروڈکشن جانا چاہیے. جتنے بھی مسلم لیڈر ہیں وہ اسلامی اعتبار سے کیا، آپ مسلمان ہندو دھرم کے آدمی ہے، ہندو دھرم کا اگر وہ لیڈر ہے، نیتا ہے، تو اپنے دھرم سے اور اپنے وید سے ہی وہ اپنی کرسی کی شروعات کرے گا، پوجا پاٹ وہی سے کرے گا. تو آپ کبھی اس بات کو کیوں فالو نہیں کرتے ہو کہ بھئی میں جس رب کا بندہ ہوں، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، اس نے مجھے کیسی حکومت کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا کرپشن کرنے کے لیے کہا؟ کیا ظلم کرنے کے لیے کہا؟ کیا رشوت لینے اور دینے کا مجھے آرڈر دیا؟ یہ بولتے ہیں ایسے تو حکومت نہیں چل سکتی، ایسے نہیں چل سکتے. حکومت تو چلے گی ایسی. اسی کا نام امن و امان ہے کہ آپ کسی کو گھسوٹے، کسی پہ ظلم کرے، کسی پہ غلط آروپ لگائے، کسی کو بلیک میل کرے، کسی کا پیسہ آپ ظلم سے اور اپنی حکومت کی کرسی سے آپ بٹورے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام سکھاتا ہے کہ اگر وہ حق پر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ میں آپ کا معاملہ انصاف والا ہونا چاہیے. محمد پیغمبر کے پاس ایک میسج ہے، حکومت کرنے والے کو بھی اور سماج میں جینے والے کو کتنا بڑا میسج. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. محمد پیغمبر کے پاس میں ایک مسلم ایک نان مسلم کا جھگڑا آیا کہ دونوں کہنے لگے کہ زمین میری ہے. دونوں کے دعوے تھے، مسلم کا دعویٰ بھی تھا کہ میں یہ زمین میری، اور نان مسلم کا دعویٰ تھا یہ زمین میری ہے. محمد پیغمبر نے تمام دلائل کو دیکھے، گواہ کو دیکھے، اور جب گواہ کی گواہی سنی اور تمام پروف دیکھنے کے بعد میں کہا کہ یہ زمین مسلم کی نہیں ہے، یہ تمام دلائل اور گواہ نان مسلم کے حق میں جاتے ہیں. تو نان مسلم کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین نان مسلم کی. وہ تو بڑا خوش ہو کے نکلا، اور جو مسلمان تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ذاتی بات لیول پر فیصلہ ہوگا، اور میں مسلم ہوں اور یہ نان مسلم ہے، تو نان مسلم کے اگینسٹ فیصلہ ہو کر میرے حق میں ہو، چاہے میں حق پر رہوں نہ رہوں. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اسلام مذہب پرستی نہیں سکھاتا ہے.
قوم پرستی نہیں سکھاتا ہے، مذہب اسلام حق پرستی سکھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اب وہ آدمی جب وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ محمد پیغمبر شاید میری بات کو پورا نہ سمجھ سکے اور جو فیصلہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، اب وہ سپریم کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں عمر کے پاس چلو۔ اس کو یہ پتا تھا، اس مسلم کو یہ پتا تھا کہ عمر جو ہے وہ مسلمان کے معاملے میں تھوڑا کٹر ہے، وہ ذاتی بات لیول پہ فیصلہ کریں گے، اس کے دماغ میں ایسا تھا۔ تو جب حضرت عمر کے پاس میں اس کو لے کر گیا نان مسلم کو کہ چلو بھائی یہ فیصلہ بہت بڑھیا کرتے ہیں، تو حضرت عمر کے پاس جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری زمین ہے، میں مسلم ہوں اور یہ نان مسلم ہے اور یہ میرے پہ زیادتی کرتا ہے۔ تو حکومت اسلام کی آ چکی تھی۔ اب ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات سن رہے تھے تو ایک ہندو جو نان مسلم تھا، اس نان مسلم نے کہا کہ حضرت عمر یہ تو بات محمد پیغمبر کے پاس جانے سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ محمد پیغمبر جو فیصلہ کریں گے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ ہم وہاں سے آئے، محمد پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا اور یہ مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو یہ کہنے لگا کہ بھائی ان کا فیصلہ انہوں نے تھوڑا سا سمجھا نہیں میری بات کو، حضرت عمر ذرا اچھے سے سمجھیں گے اس لیے تمہارے پاس لے کر آ گئے یہ۔ انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ سپریم کورٹ گئے تھے، محمد پیغمبر کے پاس گئے تھے؟ کہا کہ ہاں محمد پیغمبر کے پاس تو گئے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا، مسلمان ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ تم بڑھیا کرو گے، اس کو قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر اپنے گھر میں گئے، تلوار لائی اور اس مسلمان کی گردن کو الگ کر دیا۔ کہا کہ جس مسلمان کو محمد پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک نان مسلم کو حق دلانے کے لیے جس مذہب کو کٹر وادی کہا جاتا ہے، جس عمر رضی اللہ عنہ کٹر وادی کہا جاتا ہے، جس محمد پیغمبر کے کانسیپٹ کو کٹر وادی کہا جاتا ہے، کسی مذہب میں یہ ایک مثال ایسی ہے کہ دوسرے مذہب والے کو، نان مسلمز کو حق دلانے کے لیے ایک مسلم کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ اسلام مذہب پرستی نہیں سکھاتا، حق پرستی سکھاتا ہے۔ اس لیے رب العالمین ایک ہے اور وہی وید میں یکم ایوم ادویتم نیست کنچم، رب بھگوان اور خدا اور مالک تو ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، وید میں بھی وہی کہا جاتا ہے۔ تو یہی حق ہونے کی وجہ سے اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت ہے۔ تو ہم یہ چاہتے کہ مسلمان جو ہے وہ جب نام کے اعتبار سے کام کا بھی محمد پیغمبر کو فالو کرنے والا مسلمان بنے گا تو نفرت پھیلانے والوں کو موقع نہیں ملے گا۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں انگریزوں کے طریقے پہ چلنا اور چلانا چاہتی ہیں۔ نفرت یعنی ہندو مسلم کو بانٹتے رہو اور حکومت کرتے رہو، کتنا بھی کرپشن کرو، کتنا بھی گول مال کرو، تھوڑا ایک ہندو مسلم کا جھگڑا کرا دو تو وہاں پر بھارت واسیوں کا ذہن جاتا ہی نہیں جس کرپشن کی طرف جانا چاہیے تھا۔ تو یہ پیٹنٹ ہو چکا ہے، جب ہندو مسلم کا کوئی بڑا جھگڑا ہو رہا ہے تو سمجھ لینا حکومت کوئی بڑا گپلا کر رہی ہے۔ تو وہ عوام کو اپنے گپلے سے بے خبر رکھنے کے لیے کوئی بڑا دنگا اور کوئی بڑا لپڑا ہندو مسلم کا کرا دیتی ہے، ایک آدھی مسجد توڑوا دیں گی، ایک آدھی مندر توڑوا دیں گی، ایک آدھا ہندو مر جائے گا، ایک آدھا مسلم مر جائے گا اور جھگڑا ہو جائے گا۔ کسی ہندو کو لینا دینا نہیں پڑا ہے کہ وہ مسلمان کا اگر کوئی جلوس جا رہا ہے تو اس میں پتھر مارے، کوئی ہندو کو یہ لینا دینا نہیں پڑا ہے۔ اور کسی مسلمان کو یہ لینا دینا نہیں پڑا ہے کہ کوئی اگر ہندوؤں کی کوئی ریلی جا رہی ہے اور کوئی ان کی یاترا جا رہی ہے اس میں پتھر مارے، کسی مسلمان کو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو پری پلان ہوتا ہے، باقاعدہ پولیس والے لوگ حکومت کے لوگوں کو خبردار کرتے کہ بھئی ہمیں جھگڑے کا اندیشہ ہے، پلاننگ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد بھی میرے کئی آئی ایس آئی پی ایس لوگ ہیں جو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر حکومت چاہے کہ جھگڑے اور دنگے نہ ہو اور ایس پی، ایس ایس پی اور کمشنر اور ڈی جی اور ڈی آئی جی اگر یہ طے کرے کہ بھائی میرے علاقے میں جھگڑا ہونا ہی نہیں ہے تو بولے کیا مجال ہے بات کو جھگڑا کر دے۔ اتنا بہترین ہمارے بھارت کا پولیس کا نظام ہے کہ جھگڑا کرنے دیا جاتا ہے یا ڈھیل دی جاتی ہے۔ جب اپنے پاس میں کال آتا ہے تو اس کے کنٹرول کرنے میں ہم لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں تاکہ بھئی تھوڑا بھڑک کے
اور تھوڑا معاملہ خراب ہو تو جب ہی جا کر دیش میں جھگڑا ہوتا. نیتا یا اگر شاشن اگر تھوڑا یہ چاہے کہ جھگڑا ہو تو ہی ہو سکتا ہے. ادروائز یہاں پر بھارت میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم حکومت چاہے کہ جھگڑا نہ ہو پھر جھگڑا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ دیش کو اگر ہم لوگ اپنی دھرتی مانتے ہیں, اور ہندو بھائی تو ہمارے دھرتی سے آگے اس کو بھگوان بھی مانتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں غداری نہیں ہونی چاہیے. دیش کے ساتھ میں اور دیش واسیوں کے ساتھ میں انصاف اور محبت ہونی چاہیے. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ حکومت کی چاہت کے چکر میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دیش بلی چڑھ جائے اور اس کا نقصان ہو, تو اس کے لیے ہمیں نفرتوں کی آگ سے دیش کو بچانا پڑے گا. چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو, اس پہ سخت کارروائی ہو. جو ہندو مسلم کے بیچ میں نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے اور غلط کمنٹ کر رہا ہے, تو اس کی قوم نے آ کر اس کا ویرودھ کر کے اس کو سزا دینی چاہیے, نہ کہ اس کو پھول ہار پہنانا چاہیے. کسی نے رام جی کے بارے میں اگر کوئی بدتمیزی کی ہے تو ہندوؤں سے پہلے مسلمانوں نے اس کا چپل سے اور اس کا جوتوں سے سواگت کرنا چاہیے. کہ بھئی ہمارے مذہب میں اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, کہ آپ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے, پکارتے, ان کو پوچھتے ہیں. آپ ان کو برا بھلا مت کہو, قرآن صاف کہہ رہا ہے. تو وہ قرآن کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دیش کی امن. اور کوئی ہندو بھائیوں میں سے محمد پیغمبر کی کوئی انسلٹ کرتا ہے, ان کے بارے میں غلط اناپ شناپ باتیں کرتا ہے, اسلام کے بارے میں غلط بولتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط بولتا ہے, یا بودھ کے بارے میں غلط بولتا ہے, یا جین کے بارے میں غلط بولتا ہے, یا مراٹھا کے کسی دھرم گرو کے بارے میں غلط بولتا ہے, تو دوسرے اسی مذہب کے لوگوں نے اس کو لا کے اس کے منہ پر کالک لگا کے اس کو 4 جگہ جب گھمائیں گے تو وہ آدمی دیش واسیوں میں اور بھارت واسیوں کو لڑانے کے اندر وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا. وہ انگریز کی ترتیب پہ چل رہا ہے اور ہم پھول ہار کر رہے ہیں اور اس کا سواگت کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بھائی وہ مسلمان ہے اور اس نے ہندوؤں کو تکلیف پہنچانے والی بات کی ہے تو وہ میرا دوست ہو گیا. اب ہندو کہتے کہ اس نے مسلمان کو تکلیف پہنچانے والی بات کی ہے اور محمد پیغمبر کی انسلٹ کی ہے تو ہم سپورٹ کریں گے اس کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دیش کو لڑا رہا ہے, دیش کو بربادی کے کگار پہ لے کے جا رہا ہے, انسانیت کو برباد کر رہا ہے, معصوم بچے اور معصوم لوگوں کو قتل عام کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے محبت کرنا راکشسوں سے محبت کرنا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے, بھارت واسیوں سے میری گزارش ہے, اس تحفظ دین میڈیا کی مادھیم سے میں یہی کہوں گا اس کے ذریعے سے کہ تمام مذہب والوں نے اس بات کو خاص طور سے لینا چاہیے, اور حکومت نے خاص طور سے, اور میں عدالت سے بھی کہتا ہوں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, جس آدمی کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے, جس نے کوئی غلط کمنٹ کیا کسی بھی مذہب کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کی شخصیت کو برا کہا اور اس سے جھگڑا ہوا, تو جتنے ایف آئی آر جتنے لوگوں پر ہوئے اور جتنے جھگڑے ہوئے, جتنے قتل غارت ہوئے, وہ جتنے بھی کیسز بنی وہ کیسز پوری اس پر بھی لگنی چاہیے اور ان پر بھی لگنی چاہیے. کیوں؟ کہ اس شخص کی وجہ سے پورے دیش کے اندر واتاورن خراب ہوا اور اس کی وجہ سے وہاں جھگڑے ہوئے, وہاں 307 بنی, 302 بنا, وہ جتنے بھی کیسز بنے سب اس پہ لگے. تم دیکھیے دوسرے دن کوئی غلط کسی مذہب کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں کرے گا. کورٹ بھی اس کے بارے میں سخت نرنے لیں, حکومت بھی اس کے بارے میں سخت قانون بنائیں, ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اوپر سخت کاروائی کریں کہ جو آدمی غلط کام کرے گا, غلط کمنٹ کرے گا, ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جین کی آستھاؤں کو اگر وہ ٹھیس پہنچائے گا, ایسے شخص پر جتنے بھی گناہ دیش میں اور ودیش میں درج ہو جب اس پر کیے جائیں گے, پھر دیکھیے کسی کی مجال ہے جا کر. ہم تو اس کو موقع دے رہے, اس کو ہیرو بنا رہے, تو آدمی محمد پیغمبر کو گالی دے کر ہیرو بنتا ہے ایسے دیش میں, تو میں سمجھتا ہوں دیش پرگتی نہیں کر سکتا ہے. جو گالی کی اور ظلم کے نوک پر جو دیش چلے گا, بدتمیزی کے نوک پر جو دیش اور دھرم چلے گا, وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. میرا دیش اخلاق والا ہے, سنسکار والا ہے, انسانیت والا ہے, انصاف والا ہے, پریم والا ہے. اس کو تم جو نفرت کی آگ میں اور بدتمیزی کی کگار پہ لے کے جا رہے ہو, میں سمجھتا ہوں یہ ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ یہ بدتمیزی کا دور شروع ہو چکا ہے. ایسے وقت میں ہمارے یوا کو سمجھدار ہونا چاہیے, اور حکومت بھی ایسے لوگوں پر, میں کسی پارٹی کو برا اور اچھا نہیں کہتا ہوں, پارٹی تو بیچاری بے جان ہے, اس کے چلانے والے انسان ہونا چاہیے.
آپ کا کینڈیڈیٹ انسان ہونا چاہیے. اگر آپ کا جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو اور وہ اچھا انسان ہے, وہ صحیح انصاف کرتا ہے اور دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے وہ رحمت ہے اور دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے وہ بھلائی کا اگر ذریعہ ہے, تو واقعی ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے, بھلے سے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. آپ پارٹی کو دیکھ کر ووٹ مت دیجئے, بلکہ اس انسان کی انسانیت کو دیکھ کر جب آپ ووٹ دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی دیش کے اندر انسانیت کا راج آئے گا اور راکشسوں کا راج ختم ہو جائے گا. اس میں ایک اہم سوال ہے, جیسا بھارت واسیوں کے تعلق سے اور جو حالات کے تعلق سے آپ نے ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی ہے, تو ہم بھارت واسیوں میں اتحاد اور اتفاق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جیسے کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی کہ جیسے انسانیت ابھیان ہم لوگ کانفرنس کرتے ہیں قاری صاحب, ویسے ہم لوگ ایک کام کریں گے, ہر تعلقے میں, ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر اسٹیٹ میں ہم انسانیت ابھیان کمیٹی بنا رہے ہیں. انسانیت ابھیان کمیٹی جس میں سرو پکش کے اچھے لوگ جو دیش پریمی ہے, دیش واسی پریمی ہے, دیش پریمی بھی ہونا چاہیے وہ, اور دیش واسیوں سے بھی اس کو پریم ہونا چاہیے. صرف دیش سے پریم رہے گا اور دیش واسیوں سے نفرت رہے گی تو وہ دیش کے لیے خطرہ ہے. تو دیش سے بھی اس کو پریم ہو اور دیش واسیوں سے بھی اس کو پریم ہو. ایسے سرو پکش کے اچھے لوگ, سرو این جی او کے اچھے لوگ, سرو دھرم کے اچھے لوگ, سرو مسلک کے اچھے لوگوں کو لے کر ہم 40 لوگوں کی ہر تعلقے میں, ضلع میں, اسٹیٹ میں کمیٹی بنا رہے ہیں, تاکہ جب بھی اپنے تعلقے میں, شہر میں, اسٹیٹ میں کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے تو سرو دھرم, سرو پکش کے یہ اچھے لوگ آگے آ کر اپنے اپنے فالوور بچوں کو اس چھوٹے سے جھگڑے کو بڑے جھگڑے میں اور دنگے فساد میں بدلنے نہ دینے کے لیے کوشش کر کے ان کو روکے کہ بھئی ہم سبھی لوگ بیٹھے ہیں, گاؤں کے ذمہ دار, شہر کے ذمہ دار, اسٹیٹ کے ذمہ دار بیٹھے ہیں اور سرو پکش کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ کوئی پکش کا معاملہ نہیں, کوئی مذہب کا معاملہ نہیں, یہ پورے دیش اور پورے سماج کا معاملہ ہے, پوری انسانیت کا معاملہ ہے, پورے بھارت واسیوں کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اس کو, کیونکہ جو بھی معاملہ حل ہوگا وہ بیٹھ کر اور محبت سے ہی حل ہوگا. آپ حکومت کی طاقت کی کوشش سے اگر کوئی بدلیں گے, حکومت اس کی 150 سال میں اور بدلے گی, پھر وہ قانون اور بدلے گا. تو آپ ایسا بدلا بدلی کا کام مت کیجیے, یہ نہیں, مضبوط کام کیجیے, انصاف پر فیصلے رکھیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سرو پکش, سرو دھرم کے لوگ انصاف اور انسانیت سے دیش اور دیش واسیوں کے ساتھ میں کام کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمارے دیش میں انصاف اور انسانیت کا جھنڈا لہرائے گا. اس میں ابھی سب سے بڑا ابھی آسان طریقہ کار ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ یہ وقت میڈیا کا چل رہا ہے, سوشل میڈیا کی ایک بڑی اہمیت اور طاقت ہے. تو اس تعلق سے جیسا آپ ہے ماشاءاللہ عالم دین بھی ہے, بااثر مفتی بھی ہیں, اور اللہ پاک نے آپ کی زبان میں تاثیر بھی رکھی ہے, لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, دل پہ لیتے ہیں, سمجھتے ہیں, مطلب ایک کل ملا کے کہ ایک عالم کی بات کا اثر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسا ایک انسانیت ابھیان کا آپ نے جو تحریک شروع کی ہے, مطلب کافی عرصے سے آپ لوگ کر رہے ہیں, تو اس کو ممبر سے بھی کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے ترجمان, اچھے مبلغ, اچھے مقرر, اچھے خطیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا مبالغہ علماء سے اچھا خطیب, اثردار بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں اس ضمن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے علماء کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہم برادران وطن میں ان کے جو شکوک و شبہات ہے, غلط فہمیاں ہیں, اس کو دور کس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک سوشل میڈیا چونکہ ایک ہتھیار ہے, ہر شخص جو ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, ایک مطلب ایک انٹرنیٹ مطلب پوری دنیا اس کے مٹھی میں ہے, مطلب موبائل کے اندر ہے. تو ہر ایک عالم دین چاہے تو, ویسے بہت سارے علماء اکرام جو ہے تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن بہت تھوڑے ہیں, مطلب اس میں تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس تعلق سے جو علماء کرام سوشل میڈیا کو قباحت کی نظر سے آج بھی دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تو تنقیدی اعتبار سے جو ہے تو اپنی جو ہے تو مذاکرے کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے جو سوشل میڈیا سے دور ہے؟ اصل میں سوشل میڈیا جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت تھی نہیں, یہ اہمیت بنا دی گئی. اور آج یہ جو زہر ہے آج ہر بچے کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے اور اسی سے فیصلہ لیا جا رہا ہے. تو اس مجبوری کے پیش نظر ہمارے علماء نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا, ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں
ویسے بھی مفید نہیں ہے. جتنے بھی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اور غلط فہمی کو ایک آدمی روم میں اور کمرے میں بیٹھ کر, کیونکہ نفرت کو پھیلانے والے کروڑوں ہیں. آپ جب دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر تو نفرت خوب عروج پر بول رہی ہے اور اس پہ کوئی گرفت بھی نہیں ہو رہی, اس لیے اور بول رہے ہیں وہ لوگ. اور جو آدمی محبت کی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر اس لیے نہیں کہ محبت کی لوگ بات پسند بھی نہیں کر رہے. تو اس لیے آدمی کیا سوچتا ہے کہ جب میں محبت کی بات کروں گا تو 10 سال میں پاپولر ہو جاؤں گا. آج 13 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو لوگ فالو جلدی نہیں کرتے ہیں. لیکن شیطانیت کی آپ بات کر دو, آپ رام جی کے بارے میں غلط بول دو, محمد جی کے پیغمبر کے بارے میں غلط بول دو, گرو نانک جی کے بارے میں غلط بول دو, راتوں رات آپ ہیرو بن جاتے ہیں اور اس قوم کے لوگ آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو کیا رہا ہے کہ بہت آسانی سے آدمی نفرت کو پھیلانے میں کامیاب ہو جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہمارے اکابرین نے, علماء نے اس چیز کو بمجبوری, بدرجہ مجبوری اس کو جائز قرار دیا. اور اس وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دین کی محنت جتنی ہم سے ہو سکے اخلاص کے طور پر, ہیرو بننے کے لیے, پاپولر بننے کے لیے, بزنس کے لیے نہیں, بلکہ انسانیت کے درد کے لیے, دیش کی سلامتی کے لیے, انسانیت کی پرگتی اور ترقی کے لیے, دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ہمیں اگر اس کا استعمال کرنا نصیب ہو اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر امن و امان اور صحیح اسلام کا, دین کا اور اپنے مذہب کا صحیح پرچار اگر دینے میں کامیاب ہوتے, تاکہ غلط پرچار سے لوگوں کے دل میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کو اگر دور کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے مضبوط ترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے. تو اسی کے لیے ہم بھی کوئی اتنے ایکٹیو ہیں نہیں. ہم گراؤنڈ لیول پر پورے کشمیر سے لے کے ساؤتھ تک الحمدللہ ہماری گرفت ہے. سبھی دھرم گرو, موراری باپو صاحب ہندوؤں کے بڑے عالمی دھرم گرو ہے, ہمارے پروگرام میں ممبئی میں آ چکے. سوامی دھرم بندھو ہے, چھیدانند سرسوتی رشیکیش والے, اور اسی طرح بال کرشن جی ہیں. تو اس طرح کے سبھی طرح کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں. سوامی لکشمی شنکر آچاریہ ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, مولانا توقیر رضا صاحب ہیں, مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کچھ دن پہلے گھر تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ اس کام کی اس وقت میں انسانیت ابھیان کے پورے دیش میں بڑی ضرورت ہے, کیونکہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو صحیح جواب ملنا چاہیے. کیونکہ اکثر عوام جو بھارت کی ہے وہ بڑی سیدھی سادی ہے, پڑھے لکھے ہو وہ بھی سیدھے سادے, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہے وہ بھی سیدھے سادے, بہکاؤ میں بہت جلدی آ جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی آپ کو معلومات لینی ہے تو انٹرنیٹ کھلا پڑا ہے, آپ وہاں جا کے معلومات لیں. یہ جو اینکرز ہے اور ان کے ساتھ میں جو لوگ ان کے آڈینس میں آ کر جو باتیں کرتے ہیں ان کو معلومات کچھ ہوتی نہیں ہے, اور خاص طور سے جو مسلمان کے داڑھی ٹوپی والے لوگ لاتے ہیں وہ کوئی آتھنٹک عالم یا مفتی ہوتے نہیں ہیں, وہ بیچارے راستے سے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو کہا جاتا وہ کہہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لا کر مسلمان کا دین اگر پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہوگا. اب ہندوؤں کے بارے میں اگر کوئی مضبوط بات آپ کو پہنچانی ہے بھارت واسیوں تک, تو میں موراری باپو جیسے آدمیوں کو بلاؤ جو گیانکاری ہے, چھیدانند سرسوتی صاحب کو بلائیے, بال کرشن جی کو بلائیے, اور آپ ہنومان گڑھی کے جو چیف ہیں مہنت گیان داس صاحب کو بلائیے, وہ جانکار ہے, وہ آپ کو صحیح ہندو دھرم کے بارے میں پریچے دیں گے. اسلام دھرم کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے تو مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسی شخصیت کو بلائیے, مفتی ابوالقاسم صاحب جیسی شخصیت کو بلائیے, مولانا غلام مستانی صاحب جیسی شخصیت کو بلائیے. ہاں, اسی طرح جو اور اکابرین ہیں جو علم کے پائیدار ہیں ان کو بلا کر آپ جب معلومات لیں گے تو اسلام دھرم کا آپ کو صحیح پرچار اور صحیح اس کا پرسار معلوم پڑے گا, اور اس کا صحیح مادھیم کیا معلوم پڑے گا. اگر آپ کسی بھی چلتے پھرتے بدماش آدمی سے اسلام کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو دوا کے نام پہ زہر پلا دے گا, محبت کے نام کے اوپر نفرت پلا دے گا, اور آج ہو ہی رہا ہے. اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تمام بھارت واسیوں سے میری گزارش ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, جین ہو, بودھ ہو, بمن ہو, وہ جو بھی بھارت واسی ہے جہاں بھی رہتا ہے, اور خاص طور سے ہمارے دیش کا جو مزاج ہے وہ محبت کا, دیا کا ہے, تو اس کو ہم آگے لے کے چلے, اور اسی کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. 2010 سے ہم آواز لگا رہے, انصاف لاؤ, دیش بچاؤ, نفرت کی آگ سے بھارت بچاؤ, یہ ہمارا مقصد ہے. ماشاءاللہ بہت قیمتی وقت آپ نے دیا مفتی صاحب. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس آپ سے گفتگو کرتے جائیں, بہت علم میں بھی اضافہ ہوا, اور آپ کی
خدمات تو ایسے سنتے اور دیکھتے آئے تھے، لیکن آج مزید جو ہے تو اس میں آپ نے جو ہے تفصیل بتا کر جو ہے تو ہم لوگوں کو بھی ایک ہمت اور حوصلہ دیا ہے، اور ایک آنے والے وقت میں کچھ کام کرنے کے دل میں ارادے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں ناظرین سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقیناً مفتی صاحب کی شخصیت اور مفتی صاحب کی جو خدمات ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مفتی صاحب کی جو تحریک ہے انسانیت ابھیان، اس سے جڑیں اور اس کو اپنے علاقوں میں زندہ کریں، اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھی ہم لوگوں نے ذمہ داری لی ہے، اور بہت جلد آپ کو انسانیت ورلڈ کے نام سے سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہے تو دیکھنے ملے گی۔ زمینی سطح پر تو ماشاءاللہ بہت مضبوط کام ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور مفتی صاحب کی یہ فکریں ہیں کہ اب ہم جو ہے تو اس کام کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے تو عالمی سطح تک اس کو پہنچائے، اور ہمارے ملک میں جو ہے تو محبت کا ایک ماحول بنائے، محبت کی ایک فضا قائم کرے۔ اب جانے سے پہلے مفتی صاحب سے ایک آخری سوال، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا کے دفتر پر، ادارے پر آئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور جو سلسلے یہاں پہ چل رہے ہیں خاص طور سے ختم نبوت کا، اور اسی ضمن میں عقائد سے متعلق ہم نے ایک نیا سلسلہ انڈیا کا پہلا 3D اسلامک کارٹون چینل جو کڈس میسج کے نام سے ہے وہ بھی شروع کیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے مبارک قدم یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ ناظرین کو تاثرات بھی دیں اپنے، اور ہمارے لیے جو ہے تو دعائے خیر بھی کریں۔ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے۔ قاری ضیاء الرحمن صاحب ایک مدرسے کے ہونہار فارغ میں سے ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد انہوں نے یہ سوشل میڈیا کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پر اسٹوڈیو بنایا، اور کافی لمبا چوڑا اسٹاف ماشاءاللہ انہوں نے رکھا، اور اس کے اوپر بڑے اخراجات، 10 سال کا قریب عرصہ ان کی خدمت کو، بڑی بات ہے، کیونکہ آج اسی پلیٹ فارم کو یوز کر کے نفرت اور ظلم اور بربریت کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا صحیح استعمال کیسے ہو اور لوگوں تک صحیح علم کیسے پہنچے، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ تو علماء کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی بہتری اور ان کی خیر خواہی کے لیے مخلص اپنی نیت کو پاک صاف کرتے ہوئے اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس کا اثر انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلا اور اتفاق و اتحاد کے لیے ہو۔ تو تحفظ دین اور تحفظ ختم نبوت کا جو یہ چینل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دین اور انسانیت اور انصاف اور امن و امان کو آگے پہنچائے، اس کا بہترین ذریعہ اللہ ان کو بنائے، اور ان کی تمام جو دنیاوی ضروریات ہے اللہ اس کو بھی پورا کرے، اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جو کڈس میسج ہے، آج کل بچوں کو غلط میسیجز، گانے اور ناچ گانے اور تمام بری فحش چیزیں جو دکھائی جا رہی، جس کے ذریعے بچے بہت زیادہ بدماش بن جا رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں آ جا رہی ہے۔ جو بچے ہمارے 20-22 سال میں جو چیزیں جانتے تھے اور سمجھ آتی تھی، آج وہ بچوں کو 5-7-8 سال میں آ رہی ہے۔ وہ بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کیونکہ میسیجز غلط دکھائے جا رہے ہیں بچوں کو، تعلیم اور سنسکار ان کو نہیں سکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک اچھے سنسکار کو اور اچھی تعلیم کو اور اچھے میسیج کو اور اچھی تہذیب کو سکھانے کے لیے جو کڈس میسیج کے ذریعے جو انہوں نے بچوں کی تربیت کا ایک بیڑا اور ایک ذمہ داری اپنے سر لیے، اللہ اس کے اندر بھی ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے، یہ میری دعا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اب یہاں سے ہم سے جڑ چکے ہیں، تو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے تو مفتی صاحب سے مذاکرے سنتے اور دیکھتے رہیں گے۔ کئی ایک اہم سلسلے جو ہے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ مل کر ہم تحفظ دین میڈیا پر بھی شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی مفتی صاحب کا پلیٹ فارم انسانیت ورلڈ کے نام سے رہے گا، بہت جلد اس کا کام شروع ہو چکا ہے، اب آغاز ہوگا۔ ممکن ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو چینل بھی لانچ ہو جائے گا، اور ویب سائٹ بھی انشاءاللہ اس کی شروع ہو جائے گی۔ ڈسکرپشن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی لنک بھی دے دی جائے۔ بہرحال ناظرین، آپ تمام کا بہت شکریہ، کافی دیر سے آپ لوگ اس اہم اور قیمتی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، بڑی قیمتی معلومات ہم کو یہاں ملی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔